سوال یہ ہے چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ، قیام اور رکوع، کھڑے ہو کر پڑھ کے چیئر پر بیٹھ کر سجدہ کرنا درست ہے؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت اہم سوال۔ رمضان مبارک میں نے ساتھیوں سے یہ کہا کہ بھائی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان احباب کو چاہیے کہ روزہ رکھنے سے پہلے چاہے وہ کتنے بیمار کیوں نہ ہو سحری کر لیں، اور جتنی دیر روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں، بعد میں افطاری کر لیں۔ اس مسئلے کو پہلے جان لینا چاہیے۔ اسی طرح چیئر کا بھی معاملہ ہے۔ جو بہنیں، جو بھائی چل کر آنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھڑنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں۔ تو فقہا نے یہ لکھا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر تکبیر باندھنے کے بعد کھڑے ہوں، جتنی دیر ان کو کھڑنے کی ہمت ہے اتنی دیر کھڑیں۔ اور ایک بات سنو، سمجھو اچھی طرح، فرض نمازوں میں کھڑنا فرض ہے، واجب میں کھڑنا واجب ہے، سنت میں کھڑنا سنت ہے، اور نفل میں کھڑنا نفل ہے۔ قیام کے سلسلے میں بول رہا ہوں، یہ معذورین کے لیے۔ جو غیر معذورین ہیں وہ تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں۔ جو معذورین ہیں فرض میں فرض ہے، واجب ہے، سنت میں سنت ہے، نفل میں نفل ہے۔ تو یہ احباب فرض میں اہتمام کے ساتھ، واجب میں اہتمام کے ساتھ جتنی دیر کھڑ سکتے ہوں کھڑے۔ اگر ماشاءاللہ پوری دیر کھڑ سکتے ہیں، یعنی بھئی فرض نمازوں میں قرات بڑی مختصر ہی ہوتی ہے، بڑی لمبی لمبی تو نہیں ہوتی، کھڑے ہوں۔ اور رکوع اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھکیں، یعنی اگر وہ سر کو جھک کر تھوڑا سا کمر تھوڑا سا جھکا سکتے ہیں تو اتنا بھی جھک جائیں تو رکوع ادا ہو جائے گا۔ سر کا جھکانا بھی رکوع ہے، تو رکوع اگر سر کو جھکا کر تھوڑا سا کمر بھی جھکا لیے تو رکوع ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جس رکن میں وہ معذور ہیں، مثال کے طور پر سجدہ نہیں کر سکتے، یا اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے، تو سجدے میں معذور ہیں تو سجدے میں کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ دیکھیے ایک بات اچھی طرح یہ بھی سمجھ جائیں، جن کو نیچے بیٹھ کر نماز ہو سکتی ہے، پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے 100% بہتر نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنا، یعنی بیٹھ کر قیام کرے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھ کر وہ سجدہ کرے اور آرام سے بیٹھ کر اتحیات کر لے۔ اگر پورا سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو اشارے سے سجدہ کر لیں، یعنی ہاتھ زمین پر رکھ کر جتنا جھک سکتے ہیں جھک جائیں۔ یہ افضل درجے کی نماز ہے۔ اگر نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کر سجدے کے لیے جھکیں، سجدے کی تسبیحات پڑھیں، اور پھر اتحیات زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو اس کے لیے وہ کرسی پر بیٹھ کر اتحیات پڑھ لیں۔ جو احباب توجہ سے قیام بھی کر سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے نیچے، تو ایسے لوگ قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے، اتحیات میں کرسی پر بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ جس رکن میں عذر ہے اسی رکن میں اجازت ہے، جس رکن میں عذر نہیں ہے اس رکن میں اجازت نہیں ہے۔ ہماری بڑی نادانی ہے، ہم لوگ ہر رکن کو کرسی پر بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، تکبیر بھی کرسی پر، قیام بھی کرسی پر، رکوع بھی کرسی پر، سجدہ بھی کرسی پر، اتحیات بھی کرسی پر، حالانکہ ہمارا عذر صرف سجدہ اور اتحیات
بعض لوگوں کو ان کا عذر صرف التحیات، بعض لوگوں کو ان کا عذر قیام بھی ہوتا ہے۔ تو جن کا عذر قیام ہے تو ایسے لوگ کرسی پر ہرگز یعنی بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو وہ یعنی وہ قیام کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا جن کا عذر قیام میں ہے وہ قیام کر ہی نہیں سکتے، تو وہ احباب تکبیر باندھ کر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر بیٹھ جایا کریں کرسی پر۔ بقیہ رکن حسب معمول ادا کریں، حسب معمول ادا کریں۔ یہ مسئلہ ذرا توجہ سے، جیسے میں نے سمجھایا آپ کو، اسی طرح سمجھنا ہے، اسی طرح کرنا بھی ہے۔ اصول کلی سمجھ جائیں۔ جس رکن میں آپ کو تکلیف ہے اس میں سہارا لینے کی اجازت ہے، جس رکن میں تکلیف نہیں ہے اس میں سہارا لینے کی اجازت نہیں ہے۔ قیام اور رکوع کھڑے ہو کر پڑھے اور چیئر پر بیٹھ کر سجدہ کرنا درست ہے، اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ یہ ذرا توجہ سے، جیسے میں نے کہا بھائی، اس سے پہلے تو یہ بات سمجھ جائیں کہ تمام خواتین اس بات کی کوشش کریں چیئر پر ہی نہ بیٹھیں، نیچے بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ آج کل چیئرمین ہو گئے ہیں، سب چیئرمین، خواہ مخواہ چیئرمین ہو گئے۔ مسجدوں میں بھی جاتا ہوں، ہمیشہ کہا کرتا ہوں، پوری مسجدوں میں، ایک مسجد گیا پورا ایک فلور چیئر بنا دیے۔ اٹھتے معذور ہیں کیا بھائی؟ نیچے جھک کو پیسے اٹھانے معلوم، بازار میں گھوم کر مارکیٹنگ کرنے معلوم، آرام سے سیڑھیاں چڑھنے معلوم، سیڑھیاں اترنے معلوم، اور دعوت میں انتظار میں چیئر کے پیچھے کھڑنے معلوم۔ لیکن نماز میں تھوڑی دیر کھڑو گے تو تکلیف، یہاں تکلیف، وہاں تکلیف، یہاں درد، وہاں درد۔ یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں، یہ سب لنگڑے بہانے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ صحت دیے ہیں، طاقت دیے ہیں، ہمت دیے ہیں، وہ بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے تکلیف اٹھائیں۔ اور ایک بات سنو اچھی طرح، جو جتنی تکلیف سے نماز پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، جتنی تکلیف سے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ الاجر بقدر المشقہ، الاجر بقدر المشقہ، جتنی تکلیف اٹھائیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ بھائی اللہ کے سامنے خالی فرض نماز کو تکلیف اٹھائیں، فرض نماز کو تکلیف اٹھائیں، بقیہ نماز میں آپ بیٹھ کر پڑھیے، آپ کو کون منع کرتا ہے، لیکن فرض میں آپ نماز ضائع نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ فرض نماز ہماری نہیں ہوگی تو ہم ہی نقصان میں رہیں گے۔ میں تو جمعے میں بھی بیان کرتے ہوئے یشونت پور کی جامعہ مسجد میں کہا کہ بہت بڑا مجمع حشر کے میدان میں ایسا آئے گا، جو نمازی ہوں گے ان کے نام اعمال میں نمازی نہیں ہوگی، نمازی ہوں گے، 5 وقت نماز پڑھے ہوں گے، نمازی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے بغیر عذر کے چیئر پر بیٹھ کر نماز کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اس لیے نماز میں ہرگز غفلت نہ کریں۔ نماز کرسی پر، علماء سے جا کر دیکھو، ہر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی حالت الگ الگ ہے۔ میرے لیے یہ جائز ہے کیا میں کیسا نماز پڑھنا؟ ہر بیمار معلوم کر لیں میری نماز کرسی پر بیٹھ کر کیسی پڑھی جائے گی، مجھے یہ عذر ہے۔ ہر عذر والے کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔